اور جیسا میں یہاں پہنچا تو مجھے حکم ہوا کہ یہ فرمائش کی گئی کہ سیدنا سالار مسعود غازی علیہ رحمت و رضوان کی سیرت آپ بیان کر دیں، اور جو خطیب صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں وہ قندیل نورانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی بغدادی علیہ رحمت و رضوان کی سیرت پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ بولے انشاءاللہ ایک مرتبہ نقیب صاحب قبلہ میں آپ کی اجازت لے کر بس انشاءاللہ عز و جل خطاب کروں گا۔ ایک مرتبہ اور آپ تمامی حضرات اپنے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر بول دیں لبیک یا رسول اللہ۔ اب آپ تمامی حضرات مکمل سنجیدگی کے ساتھ اپنے جگہ بیٹھیں گے، اٹھنے بیٹھنے کا ماحول نہیں بنائیں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق بلغنا رسول النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ شاعر کہتا ہے زمین ہند پہ تیرا بڑا احسان ہے غازی، زمین ہند پہ تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے پر تیرا فیضان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے پر تیرا فیضان ہے غازی۔ آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، میں نے اللہ کے مقدس کلام کی جس مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا عنوان سخن بنایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مخاطب فرما کر ارشاد فرما رہا ہے اور دو حکم دے رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ سے ہمیں ڈرنا ہے، دوسرا حکم یہ ہے کہ ہمیں سچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ ذہن کو حاضر کر کے سنیے گا، مختصر سے وقت میں میں آپ کے سامنے سیدنا سالار مسعود غازی علیہ رحمت و رضوان کی سیرت کو رکھ کر رخصت ہو جاؤں گا۔ محترم سامعین کرام، اب ہمیں تلاش کرنا ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رہنے کا حکم دے رہا ہے، وہ کون سے سچے لوگ ہیں جن کے متعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام بلاغت میں ارشاد فرما دیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب آپ اس تلاش میں نکلیں گے آخر وہ سچے کون لوگ ہیں تب آپ کو پتا چلے گا۔ یقیناً سچے لوگ وہ ہیں جو ہمیں برائیوں سے روکیں، خود بھی برائی سے بچتے ہوئے نظر آئیں، ہمیں قرآن پڑھنے کی تعلیم دیں، خود بھی قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں، ہمیں شریعت کا پیغام دیں، خود بھی شریعت پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں، ہمیں سنت مصطفیٰ کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیں، خود بھی سنت مصطفیٰ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے نظر آئیں، یعنی تمام برائیوں سے روکتے ہوئے نظر آئیں۔ شراب نوشی سے روکیں، زنا سے روکیں، جوا سے روکیں، نماز کی پابندی کا حکم دیتے ہوئے نظر آئیں۔ جب ایسے لوگ آپ کو نظر آ جائیں آپ سمجھ لیں یہ وہی سچے لوگ ہیں۔ جب آپ ایسے لوگ کی تلاش میں نکلیں گے تب آپ کو پتا چلے گا دیوا کے وارث پاک سچے ہیں، کلیر کے صابر پاک سچے ہیں، اجمیر کے خواجہ غریب نواز سچے ہیں، قندیل نورانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی سچے ہیں، اللہ اکبر، سیدنا سالار مسعود غازی علیہ رحمت و رضوان سچے ہیں۔ یہ وہی سچے لوگ ہیں جن کے ساتھ رہنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، ان کی سچائی کی ہی بنیاد پر، ان کے تقوی پر عمل کی، ان کے تقوی کی ہی بنیاد پر، نمازوں کی پابندی کی ہی بنیاد پر، خوف خدا سے کاپنے کی بنیاد پر ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ مقام دے دیا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کو پردہ کیے ہوئے 800 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا ہے، ہم ان کی یاد منا رہے ہیں۔ حضور غوث پاک کو پردہ کیے ہوئے 1000
سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا ہے، ہر جگہ ان کے ذکر کی محفل سجائی جا رہی ہے، لوگ ان کی یاد منا رہے ہیں۔ سیدنا سالار مسعود غازی علیہ رحمت و رضوان جن کی سیرت کو بیان کرنے کا ہمیں حکم ہوا ہے، اللہ اکبر، آپ کو پردہ کیے ہوئے 1000 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا ہے، ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں آپ کے ذکر کی محفل سجائی جا رہی ہے، آپ کے نام کی محفل سجائی جا رہی ہے، دیوانے آپ کے نام کی محفل کو سجاتے ہیں، آپ کے ذکر کو سنتے ہیں، آنے والا وائس آپ کا ذکر کرتا ہے، لوگ بڑے شوق سے سنا کرتے ہیں، لیکن کبھی جاننے کی کوشش کیا، کبھی سمجھنے کی کوشش کیا آخر یہ کون سے لوگ تھے جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا، من کانا للہ کانا اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جایا کرتا ہے اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ جب آپ سیدنا سالار مسعود غازی کی سیرت کو پڑھیں گے، جب آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں گے، تب آپ کو پتا چلے گا میرے مسعود غازی نے 18 سال کی عمر پاک میں، 18 سال کچھ مہینے کی عمر پاک میں جامع شہادت کو نوش فرمایا تھا، مذہب اسلام کی بقا کے لیے، شریعت کی بقا کے لیے، مذہب اسلام کے تحفظ کے لیے، پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے 18 سال کچھ مہینے کی عمر پاک میں میرے مسعود غازی نے سرزمین بہرائچ شریف میں جامع شہادت کو نوش فرما کر یہ اعلان کر دیا تھا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، یا رسول اللہ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ اکبر، میرے مسعود غازی کی سیرت سنیں، آپ کی ولادت سرزمین اجمیر شریف میں ہوتی ہے، کہاں؟ بلند آواز سے بولیں، کہاں؟ اجمیر شریف میں میرے مسعود غازی کی ولادت 405 ہجری میں ہوتی ہے۔ کتنی ہجری میں؟ بلند آواز سے بولیں، کتنی ہجری میں؟ تاریخ کو یاد کرنے کی کوشش کریں مسلمانوں، ان کے نام سے فاتحہ خوانی کرا دینا الگ بات ہے، ان کے نام سے محفل سجا دینا الگ بات ہے، لیکن جب تک ہم ان کی سیرت کو یاد نہیں کریں گے یہ ساری چیزیں ہمیں اس وقت فائدہ دیں گی جب ہم ان کے بتائے گئے راستے پر چلیں گے، ان کی سیرت کو پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، میرے مسعود غازی کی ولادت سرزمین اجمیر شریف میں 405 ہجری کو ہوتی ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سیدنا شاہو سالار ہے، آپ کی والدہ محترمہ صدر معلہ ہیں، آپ بھانجے ہیں محمود غزنوی کے۔ میرے مسعود غازی کی ولادت 405 ہجری کو سرزمین اجمیر میں ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، میرے مسعود غازی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا میں تشریف لانے سے 65 سال پہلے آپ تشریف لائے ہیں۔ مقام و مرتبہ کی بات الگ ہے، مقام کے اعتبار سے میرے غوث پاک کا مرتبہ بلند و بالا ہے، ان کی رفعت کی شان ہی الگ ہے، لیکن ولادت کے اعتبار سے 65 سال پہلے میرے مسعود غازی کی ولادت ہوتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ولادت 470 ہجری ہے، میرے مسعود غازی کی تاریخ ولادت 405 ہجری ہے۔ جب آپ حساب لگائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ 65 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے مسعود غازی کی ولادت ہوئی، آپ کی والدہ محترمہ جب آپ کی عمر پاک 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہو گئی، تب حضرت صدر معلہ نے کیا کیا تھا؟ ایک استاذ کو بلایا جن کا نام سیدنا ابراہیم بارہ ہزاری ہے، وہی آپ کے استاذ بھی ہیں، آپ کے پیر بھی ہیں۔ مسعود غازی علیہ رحمت و رضوان کی تعلیمی سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ اکبر، تعلیم کا آغاز ہوا۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر پاک سے آپ نے تعلیم کو حاصل کرنا شروع کیا، قرآن کی تعلیم حاصل کی، شریعت کی تعلیم حاصل کی۔ اللہ اکبر، جیسے جیسے آپ کی عمر پاک پڑھنے لگی، شریعت کی خاطر، مذہب اسلام کی بقا کی خاطر، حضور خواجہ غریب نواز کے ہندوستان میں تشریف لانے سے 100 سال پہلے میرے مسعود غازی نے سرزمین ہندوستان میں مذہب اسلام کے پرچم کو گاڑ دیا تھا، مذہب اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ 100 سال پہلے آپ ہندوستان کے اندر مذہب اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ نانا جان کے
پیغام کو عام کر رہے ہیں، شریعت کے پیغام کو عام کر رہے ہیں، فرمان مصطفیٰ کو گھر گھر پہنچا رہے ہیں۔ بہادری کا یہ عالم تھا کہ وقت کے بڑے بڑے راجا، وقت کے بڑے بڑے طاقتور میرے مسعود غازی سے کاپا کرتے تھے، ان کے پیروں میں لڑکھڑاہٹ آ جایا کرتی تھی۔ میرے مسعود غازی نے مذہب اسلام کی بقا کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے سرزمین اجمیر سے نکل کر، سرزمین رودولی کے راستے سے ہوتے ہوئے، سرزمین فیض آباد کے راستے سے ہوتے ہوئے جب آپ بہرائچ پہنچے تھے، اس وقت آپ کی عمر پاک 18 سال کچھ مہینے کی تھی۔ تاریخ گواہ ہے، اللہ رب العزت کی قسم، جس وقت آپ نے سرزمین بہرائچ میں اپنے قدم کو رکھا تھا، بڑے بڑے راجاؤں کو جو ہے نیندیں حرام کر کے رکھ دی تھی آپ نے۔ آپ کا کردار اتنا پیارا تھا، آپ کی گفتار اتنی پیاری تھی، آپ کی رفتار اتنی پیاری تھی، آپ کا اخلاق اتنا پیارا تھا کہ لوگ جو ہے مذہب اسلام میں بڑی تیزی کے ساتھ شامل ہو رہے تھے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک خوف پیدا ہو گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندوستان کے اندر تمام لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ اللہ اکبر، حاسدوں نے چال چلی تھی۔ وقت بڑا مختصر ہے، مختصر سے وقت میں تاریخ کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں کم باتیں کروں گا، آپ زیادہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ میرے مسعود غازی نے جب سرزمین بہرائچ میں قدم کو رکھا تھا، وقت کے 22 ظالم راجاؤں نے میرے مسعود غازی کے خلاف منصوبہ بندی کی تھی۔ اللہ اکبر، چال چلی تھی۔ کیا کیا گیا تھا بہرائچ کے اندر؟ میرے مسعود غازی کو دھوکہ دیا گیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ چال چلی گئی تھی۔ اللہ اکبر، وقت کا جو راجا تھا، ان تمام تر لوگوں نے مل کر، راجا دہر اور اس کے تمام تر ساتھیوں نے مل کر ایک میدان میں ریت بچھایا تھا۔ اس ریت میں کیلیں چھپا کر گاڑ دی تھی۔ کیلیں چھپا کر گاڑنے کے بعد پھر اس پر ریت بچھائی گئی۔ ایک جانب یہ تمام تر لوگ اسلام کے دشمن کھڑے تھے، ایک جانب میرے مسعود غازی کھڑے تھے۔ للکارا جا رہا تھا، او مسعود غازی، اگر تمہارا اسلام سچا ہے، تمہارا قرآن سچا ہے، شریعت سچی ہے، واقعی نانا جان سے سچی محبت کرتے ہو تو ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 18 سال کچھ مہینے کا یہ نوجوان مذہب اسلام کی بقا کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس میدان میں اب گھوڑوں کو لے کر اتر جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں، مذہب اسلام یوں ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے، شریعت ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچی ہے، قرآن ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے، بلکہ اسے ہم تک پہنچانے میں ان اولیاء اکرام نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، بڑی اذیتوں سے انہیں گزارا گیا ہے۔ 18 سال کچھ مہینے کی عمر پاک تھی میرے مسعود غازی کی جب اس میدان میں آپ اترے تھے۔ ان ظالموں نے پہلے سے میدان میں کیلیں گاڑ دی تھی۔ اللہ اکبر، جیسے ہی گھوڑے میدان میں اتارے گئے تھے، گھوڑے بھٹکنا شروع کر دیے۔ ان کے پیروں میں جب کیلیں چبھ دی تھی، گھوڑے بھاگنے لگتے تھے۔ وہاں پر ایک کے بعد دیگرے لوگ شہید ہونے لگے۔ ظالموں نے موقع پا کر، وقت کے 22 راجا تھے، ان کے تمام تر سپاہی تھے، دور سے نشانہ لگانا شروع کیا، ایک ایک کر کے تمام لوگوں کو شہید کرنا شروع کر دیے۔ میرے مسعود غازی اپنے سامنے اپنے ساتھیوں کو جب شہید ہوتا دیکھ رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا تھا۔ آپ ایک درخت کے کنارے پر کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، راجا دہر جو تھا اس نے کیا کیا تھا؟ اللہ اکبر، ایک پیڑ کے پیچھے سے میرے مسعود غازی کے پیشانی کی جانب نشانہ لگاتا ہے، ایسا نشانہ لگاتا ہے، ایسا نشانہ لگاتا ہے کہ جب وہ تیر اپنے کمان سے چھوڑتا ہے، وہ تیر اڑتا ہوا میرے مسعود غازی کی پیشانی میں پیوست ہو جاتا ہے۔ آپ زمین پر گر جاتے ہیں۔ آپ کے زمین پر گرنا تھا، تاریخ میں آتا ہے کہ میرے مسعود غازی کے جسم کو ان ظالموں نے تیروں سے چھلنی کر دیا تھا۔ آپ کے ایک عاشق تھے جن کا نام سکندر دیوانہ تھا، جن کی مزار مبارکہ مسعود غازی علیہ رحمت و رضوان کی مزار مبارکہ سے پشچم کی جانب بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، آپ دوڑ کر آتے ہیں قریب، میرے مسعود غازی کو اپنی گودی میں اٹھاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، عرض کر رہے ہیں، او مسعود غازی، آپ تو اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ تو اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، لیکن اب مذہب اسلام کی تبلیغ کون کرے گا؟ اب مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کون کرے گا؟ اب نانا جان کی شریعت کو عام کون کرے گا؟ اللہ اکبر، دیکھیں تو صحیح، وہاں پر بھی اگر کچھ یاد کر رہے تھے تو مذہب اسلام کو یاد کر رہے تھے، کسی چیز کی فکر تھی تو نانا جان کی شریعت کی فکر تھی۔ میرے مسعود غازی نے آنکھ کو کھولا تھا، مسکرا کر ارشاد فرمایا تھا، او میرے سکندر دیوانے، پریشان نہ ہو، بلکہ اسلام کو
مٹانے کے لیے ابو جہل نے بھی کوشش کیا تھا، اسلام نہ مٹا سکا۔ ابو لہب نے کوشش کیا، اسلام نہ مٹا سکا۔ عتبہ نے کوشش کیا، اسلام نہ مٹا سکا۔ شعیبہ نے کوشش کیا، اسلام نہ مٹا سکا۔ تمام لوگ آتے رہے، ہر زمانے میں لوگ کوششیں کرتے رہے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے، لیکن جس زمانے میں جیسے جیسے لوگ مذہب اسلام کے دشمن پیدا ہوتے گئے، ویسے ویسے اللہ رب العزت نے مذہب اسلام کی بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اپنے جو ہے غازیوں کو بھیجتا رہا۔ وہ سکندر دیوانے پریشان نہ ہو، اللہ اکبر اتنا کہہ کر آپ آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، اندازہ لگائیں اسی میدان میں سکندر دیوانے بھی شہید کیے جاتے ہیں، اسی میدان میں آپ کے استاد گرامی حضرت سیدنا ابراہیم 12 ہزاری بھی شہید کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں 18 سال کی عمر پاک میں میرے مسعود غازی نے مذہب اسلام کی بقا کے لیے، پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے 18 سال کچھ مہینے کی عمر پاک میں سرزمین بہرائچ میں سن 424 ہجری میں جامع شہادت کو نوش فرمایا تھا۔ ان کی عمر پاک دیکھیں اور آج 18 سال کے نوجوانوں کا حال دیکھ لیں، انہیں شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے، انہیں نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، انہیں عبادت سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ مذہب اسلام سے کوسوں دور نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک وہ تھے اللہ اکبر، لیکن ان کی ماؤں کا بھی وہ عالم ہوا کرتا تھا کہ جب بچہ شکم میں ہوتا تھا وہ قرآن پڑھا کرتی تھی، بچہ پیٹ میں ہوتا تھا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، تب جا کر بچے ایسے ہوا کرتے تھے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر باپ سیدنا شاہو سالار جیسا اور ماں ستر معلیٰ جیسی پاک پاکیزہ عورت ہو، تب جا کر سیدنا سالار مسعود غازی جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اگر باپ سیدنا غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا تقوی دار اور پرہیزگار ہو اور ماں بی بی ام الورا جیسی پاک دامن ہو، تب حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اگر باپ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا متقی اور پرہیزگار ہو اور ماں جو ہے حضرت فاطمہ ام الورا، اور ماں جو ہے آپ کی ماں بڑی متقیہ اور پرہیزگارہ تھی، اگر ماں اتنی پرہیزگار ہو تب جا کر بیٹا غوث پاک جیسا پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، اے میری ماں اور بہنوں، اگر تمہارے بچے تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں، اے میرے بھائیوں اگر تمہارے بچے نافرمان نکل رہے ہیں، اگر تمہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، تو اس میں بچوں کی ہی کمی نہیں ہے بلکہ ہمارے اور آپ کی بھی کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے عمل کا جائزہ لے لیں، اپنے عمل کو پہلے درست کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ آپ سیدنا سالار مسعود غازی کی سیرت کو پڑھیں، تمام تر اولیاء اکرام کی سیرت کو پڑھیں، تب آپ کو پتا چلے گا انہوں نے مذہب اسلام کو ہم تک پہنچانے میں، شریعت کو ہم تک پہنچانے میں، قرآن کو ہم تک پہنچانے میں، نماز کو ہم تک پہنچانے میں کتنی مشکلات کو برداشت کیا ہے، انہیں کتنی اذیتوں سے گزارا گیا ہے، تب اسلام ہم تک پہنچا ہے، تب قرآن ہم تک پہنچی ہے۔ لہٰذا نوجوانوں آپ سے گزارش کروں گا شریعت پر پابندی کریں۔ اگر آپ حضور غوث پاک کی رضا چاہتے ہیں تو نمازوں کی پابندی کریں، اگر آپ حضور غوث پاک کی رضا چاہتے ہیں تو سنت مصطفیٰ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں۔ وقت بڑا مختصر ہے، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولیں آمین۔ بس میں آپ لوگوں سے جیسے میری عادت ہے میں ہمیشہ بولتا ہوں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ آج کی بڑی مقدس شب آپ کو ملی ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، حضور غوث پاک کے نام سے اس محفل پاک کو منسوب کیا گیا ہے۔ وہ غوث پاک جن کی ذات گرامی اس قدر بلند و بالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قسمیں دے کر کھلاتا تھا، قسمیں دے کر پلاتا تھا، اس کے نام سے اس محفل پاک کو منسوب کیا گیا ہے۔ لہٰذا اسی کو وسیلہ بنا لیں، اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر کے جائیں۔ یاد رکھیں ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے کل کا سورج ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو، کل کی صبح ہم دیکھیں کہ نہ دیکھیں۔ لہٰذا کیا آپ نے 6 مہینے کے بچے کو قبرستان میں دفن نہ کیا، یا 17-18 سال کے جوان کو قبرستان کے حوالے نہ کیا، یا 70-75 سال کے ضعیف کو قبرستان لے کر نہ گئے؟ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمارے لیے ایک وقت مقرر کر
کر دیا گیا ہے اور جو وقت مقرر ہے اس وقت موت آ کر رہے گی. لہٰذا مسلمانوں ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس محفل سے اٹھ کر جائیں تو اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے جائیں گے نا انشاءاللہ؟ بولیں انشاءاللہ. ہاتھ کو اٹھا کر بتائیں تمام گناہوں سے توبہ کریں گے انشاءاللہ. بلند آواز سے بولیں انشاءاللہ. شریعت کی پابندی کریں گے, نمازوں کی پابندی کریں گے, پاک و صاف رہنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ مل کر آپ تمامی حضرات حضور کی بارگاہ میں لو لگائیں اور تصور کی دنیا میں یہ عریضہ پیش کر لیں, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میرے ساتھ مل کر آپ تمامی حضرات سچی توبہ کر لیں. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.